السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے پہلے ایک کتب نما کے سلسلے میں 2 حصوں میں مضمون پیش کیا تھا، تو اس کا ایک حصہ میں نے رکھ لیا تھا کہ وہ 20 فروری کو یوم مسلم موعود کے حوالے سے پیش کیا جائے گا، اور جیسا کہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اندازہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جس نوعیت سے پیش کیے جاتے ہیں اس میں ایک بیلنس اور ایک میانہ سا راستہ اپنائیں، جس میں دونوں طرف کی بات بھی آتی رہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا حضرت مرزا صاحب کی بعثت جو ہے اس کو وہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس کو جیسے آپ بات کرتے کرتے کہیں کہ ہاں چلیں اس میں سے آگے گزرو نا، اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں۔ اسی طرح سے جماعت احمدیہ کے خلفاء اور ان کے عہد اور ان کی سوانح کے حوالے سے بے شمار فیصلے، بے شمار ان کے ویژنری جو پروگرامز ہیں، ان کو اس طرح نہیں ہے کہ وہ جی ایک جماعت ہے تو وہ جیسے وہ عموماً ہوتا ہے جی اقلیت تو یہ وہ سمجھتے پھریں، مطلب معاشرے کا حق ہے کہ وہ اگر اسی میں خوش ہیں کہ وہ اقلیت اور قلیل اور جماعت اور فلاں اور فرقہ اور نکالے ہوئے، تو وہ ان کا رائٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح سمجھتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح ماننا شروع کر دیں۔ نہ ہم اس طرح ماننا شروع کر سکتے ہیں، نہ اس طرح ہم بیہیو کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ان کا داور جو روشنی کے مینار ہیں، ان کی حیثیت ہماری نظر میں جو ہے ہم اس کا اظہار کریں گے۔ مرزا صاحب کو قبول کر کے تو جو اللہ تعالیٰ نے امتحانات دنیا میں اس زمانے میں اس دنیا میں جو مقدر کر رکھے ہیں وہ سارا آنکھوں پر مانگتے نہیں ہیں ابتلاء اور امتحان، لیکن جو آتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کی رضا سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ جب قبول کرتے ہیں تو مرزا صاحب کی موجودگی، ان کی بست، ان کی زندگی کے حوالے سے باتیں، ان کی تعلیمات، ان کو ہم کس لیے چھپائیں گے اور کیوں چھپائیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ جو فزکس پڑھتا ہے یا جو سوشیالوجی پڑھ رہا ہے یا ادب پڑھ رہا ہے، وہ اپنے رنگ میں کسب فیض کر کے اپنی فیلڈ میں ترقی کرے سارا آنکھوں پر، اور اسی طرح سے جتنے شعبہ ہے زندگی ہیں، ہم ان شعبہ ہے زندگی میں ان علوم کے حوالے سے ڈنڈی مارنا، فکری بددیانتی کرنا اپنے عقیدے کی بنیاد پر نہ جائز سمجھتے ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان تعلیمات میں سے عزیمت بھی ملتی ہے، ان تعلیمات سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے، ان تعلیمات سے ہمیں توکل ملتا ہے، اور توکل کے وہ معنی ملتے ہیں کہ جن میں آپ کے سامنے تدبیریں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپشنز دی ہیں، ان ساروں کو استعمال کرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی کریں، اور بلکہ توکل ہی رکھیں۔ یہ تھوڑا سا چونکہ سامعین میں اور ناظرین میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، اور وہ پچھلے دنوں مجھے تجربہ بھی ہوا کہ میں نے ایک مضمون پیش کیا تھا، تو وہ جو رائٹر صاحب تھے انہوں نے کچھ دیر کے بعد پاکستان سے ہی فون کیا کہ یہ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ آپ کا کوئی ادبی اور سماجی اور فلاحی چینل ہے، لیکن آپ کے چینل کی تو میں نے کچھ پروگرام دیکھے ہیں مذہبی شناخت ہے، لہٰذا مجھے اس حوالے سے معاف رکھیں۔ میں نے کہا جی ہم انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی بدنامی کا باعث نہیں بنیں گے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں آ کے اگر اپنے آپ کو جیسے کچھ اور دوست خود کال کر کے تشریف لاتے ہیں اور موجود رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور ان کو کوئی احساس ندامت نہیں ہوتا، اور انہیں اپنے حلقے میں جا کے پھر صفائیاں پیش نہیں کرنی پڑتی، اس طرح جو آئے وہ سر آنکھوں پر آئے۔ لیکن جو سمجھتا ہے کہ جی یہ مذہبی شناخت کا چینل ہے، مذہبی شناخت کے چینل کی بنیاد کیا ہے کہ ہم اپنے احمدی ہونے کا انکار نہیں کرتے، اور آپ سے چھپاتے نہیں ہیں، اور کسی کمپلیکس کا اظہار نہیں کرتے، اس کو آپ کہتے ہیں تو آپ سارے مذہبی ہیں۔ آپ کا جیو بھی مذہبی ہے، آپ کا ARY بھی مذہبی ہے، آپ کا کون سا چینل ہے جو مذہبی نہیں ہے؟ بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ اگر آپ انٹرنیشنل سیناریو میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں گے تو جس وقت آپ السلام علیکم کہیں گے، وہ کروڑوں درود سے جاوید چودھری بات شروع کرے گا، تو اس وقت آپ کی بھی شناخت مذہبی ہو جاتی ہے۔
اس وقت آپ کو کیوں مسئلہ پیش نہیں آتا؟ اور پھر آپ تو ایسے ملک کے باشندے ہیں جس ملک اور ریاست کی شناخت ہی مذہبی ہے، سماجی اور فلاحی آپ کی شناخت نہیں ہے، نہ آپ کی پالیسیز کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کانی ونڈ کرنا، یعنی ایسی تقسیم کرنا کہ جو ڈنڈی مارتے ہوئے اور ترازو جھکا کے تقسیم کرنا چیزوں کو۔ آپ جب بات کرنا چاہتے ہیں، آپ جب تشخص کی بات کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ یا کسی ایسے ادارے کے ساتھ جس کے ساتھ احمدیت کا یا احمدی ہونے کا یا ربوہ کا نام لگا ہوا ہو، تو آپ اس وقت کانی ونڈ کرتے ہیں۔ آپ کو زیب دیتا، آپ سر آنکھوں پر اس طرح کی بات کرتے، لیکن پھر آپ ہمیں ذرا جان ایلیا بن کے دکھائیں نا سارے کے سارے۔ وہاں بیٹھے ہیں تو پھر کروڑوں درود سے بات نہ شروع کیا کریں نا، ہمیں اس پہ ویسے اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ آ کے تیرے پاس منافق گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا آپ لوگوں کا طرز عمل ہے اس طرح کا، اس طرز عمل کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ان وجودوں کو جنہوں نے ہمارے لیے، جیسے وہ ایک دن میں نے چوہی صاحب کی، چوہی محمد علی صاحب کی گفتگو سنی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مسلم موعود یعنی خلیفۃ المسیح ثانی یعنی امام جماعت احمدیہ دوسرے جو تھے، انہوں نے تو یہ آتے ہی پاکستان بنتے ہی جو ربوہ آباد کر کے ہمیں دے دیا ہے، اور وہ خود اور حضرت اماں جان چوہی صاحب کہتے ہیں اس مٹی میں آ کے اور کٹے میں اور اس خاک اڑاتی بغیر بے آب و گیا واقعتاً جگہ پہ، وہ دونوں ماں بیٹا اگر آ کے نہ بیٹھتے تو یہ کبھی بھی آباد نہ ہوتا، اور اگر ربوہ آباد نہ ہوتا تو ہمارا تشخص چوہی صاحب کے الفاظ تھے اسی تے رول جانا سی۔ اب ہماری ایک شناخت ہے، آپ جیسے مرضی منہ بناتے پھریں، آپ جو مرضی ہمارے اوپر، پچھلی دفعہ میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ وہ بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ بکواس کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، میں نے کہا تو جو یہ کرتے ہیں اس کے لیے آپ مجھے ڈکشنری کا کوئی اچھا سا لفظ بتا دیں پھر۔ تو مطلب جو بھی اس وقت آپ کرتے پھر رہے ہیں وہ آپ اپنی جگہ پر، لیکن ہم اپنی خریدی ہوئی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بنا کے دی ہے، ہماری نسلوں کو شناخت دی ہے، ہمیں شناخت دی ہے، اور ہم موجود ہیں آپ کے اندر اور کہیں نہیں جا رہے۔ جب ہم بھی موجود ہیں اور ہم جا بھی کہیں نہیں رہے ہیں اور ہم بالکل ڈس اون بھی نہیں کریں گے، آپ کی جتنی تذلیل اور جتنی دشمنیاں آپ آج تک کر چکے ہیں، اگر ہم نے پاکستان سے اپنے سٹیک اٹھا لینے ہوتے تو اس سے بہت پہلے اٹھا لیتے۔ تمہارے ساتھ چلنے پر جو دل راضی نہیں ہوتا، بہت پہلے ہم اپنا راستہ تبدیل کر لیتے۔ اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ جب ہم نے نہیں کیا تو اب ہم جو موقع آئے گا اس پہ سنائیں گے، اور آپ سنیں آرام سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہے، اور آپ کو بھی اس سے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ عظیمت کے حوالے سے، یعنی اولو العزمی کے حوالے سے، یہ اتنا بڑا نام ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں، المسلم الموعود۔ تو اسی حوالے سے وہ تربیت کر رہے تھے، ہم تو اس تربیت سے جام بھر کے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اس تھوڑی سی تلخ اور اسٹریٹ فارورڈ تمہید کے بعد میں نے جہاں مضمون اس دن چھوڑا تھا اس سے آگے آج پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خدمت دین کے لیے تیاری کے متعلق ضروری ہدایات کے ہیڈنگ کتابیں، میں شاذ و نادر طور پر بعض فوائد کے لیے سینما کی غیر معیوب فلموں کو دیکھ لینا جائز سمجھتا ہوں، لیکن ناچ کی محفلوں میں شامل ہونا بہت معیوب ہے اور اس سے پرہیز چاہیے۔ جوئے کی قسم کی سب کھیلوں سے پرہیز چاہیے۔ سینما وغیرہ سے بھی حد الوسع پرہیز ہی چاہیے، لیکن سال میں 1-2 دفعہ دیکھنے کا موقع ہو اور فلم گندی نہ ہو تو حرج نہیں، مگر احتیاط کے سب پہلو مد نظر رہیں۔ تم نے زندگی وقف کی ہوئی ہے، زندگی وقف کرنے کے یہ معنی ہیں۔ یہ خط آپ اپنے بیٹے کو، حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد جو بعد میں جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ بنے، ان کے نام لکھا ہے انہوں نے، جو کہ اس وقت تعلیم کے لیے انگلستان جا رہے تھے۔ تو یہ ہدایات پر مبنی ایک خط تھا جو اس زمانے کا تھا۔ جن لوگوں نے پچھلے پروگرام نہیں دیکھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔
تم نے زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ زندگی وقف کرنے کے یہ معنی ہے کہ انسان دنیا کے عیش و عشرت اور آرام و آسائش کو ترک کر دے اور دین کی خدمت میں اپنی ہر طاقت صرف کر دے۔ یہ امر صرف ارادہ سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ہر روز کی تربیت اور تیاری کی ضرورت ہے۔ جس طرح سپاہی صرف بندوق پکڑ کر لڑ نہیں سکتا، بلکہ اسے فنون جنگ کے سیکھنے اور ان کی مشق کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کے سپاہی کو بھی ایک لمبی اور مستقل مشق کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام میں سادگی پیدا کرو۔ تمہارا اصل لباس غربت ہو، اس کے بغیر تم اپنا عہد پورا کرنے کے قابل نہ ہوگے، اور نعوذ باللہ من شرور انفسنا، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید لوگے۔ چاہیے کہ تمہارا لباس، تمہارا کھانا پینا، تمہاری رہائش سادہ ہو اور انکسار طبیعت کا خاصہ ہو جائے، کیونکہ خدمت کرنے والا خدمت گار ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کی چال ڈھال اور اس کا قول اور گفتگو اور خدمت گاری پر دلالت نہیں کرتا تو وہ خدمت کاری کس طرح سکتا ہے؟ خدمت کا میدان غربا میں ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے تو غربا پاس بھی نہیں آتے۔ اگر کوئی تمہارا خادم ہو تو اسے بھائی کی طرح سمجھو۔ دل میں شرمندگی محسوس کرو کہ ایک بھائی سے خدمت لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہر ایک ادنا اور اعلیٰ سے محبت کرو اور پیار اور اخلاق سے ملو۔ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت۔ اپنے علم کی بنا پر یا اگر نیکی کی توفیق ملے تو اس کی بنا پر لوگوں پر بڑائی نہ ظاہر کرو کہ اس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھو کہ عزت وہی ہے جو انکساری میں ملتی ہے۔ جسے خدا اونچا کرے وہی اونچا ہے، اپنے کسب سے کمائی ہوئی عزت نہیں۔ لوٹا ہوا مال ہے جو عزت کے بجائے ذلت کا موجب ہے۔ ہر حالت میں دینی خدمت سے غافل نہ ہو۔ اپنے نفس پر خرچ کرنے کی بجائے دین پر اور غربا پر خرچ کرنے کو ترجیح دو۔ مجھے بچپن میں 3 روپے ملا کرتے تھے، اس سے میں خرچ کر کے تشہیز الاذہان چلایا کرتا تھا۔ بعض اور دوست بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی میری طرح بے سامان تھے، پھر بھی ہم نے رسالہ چلایا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اچھا چلایا۔ پس اپنے آرام پر دین کی مدد کو مقدم سمجھو، چندہ کو اپنے تمام حوائج پر مقدم سمجھو، اور اس کے علاوہ بھی نفس پر تنگی کر کے صدقہ و خیرات کا رکھا کرو۔ تبلیغ زبان سے بھی اور حسن اخلاق سے بھی مومن کا اہم فرض ہے۔ اس کو مت بھولو اور کوشش کرو کہ وہاں کی رہائش کا کوئی اچھا پھل وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اچھے دوست پیدا کرو، بجائے آوارہ اور خوش مذاق دوستوں کے۔ پروفیسروں اور علمی مذاق رکھنے والے لوگوں کی صحبت کو اپنے دل کی تسکین کا ذریعہ بناؤ۔ مسجد کی آمد و رفت کو جہاں تک ہو سکے بڑھاؤ، اور اگر موقع ملے یورپ کے دیگر ممالک کی بھی سیر کرو۔ امام مسجد یورپ میں خلیفہ کا نمائندہ ہے۔ امام مسجد یورپ میں خلیفہ کا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت اور اس سے تعاون ایمان کا ایک جزو ہے، اس میں کوتاہی ہرگز نہ ہو۔ خود خلیفہ کا بیٹے ہیں، خلیفہ خود ہدایت دے رہا ہے، اور کوئی بھی امام ہو جو وہاں پر۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، عزیزوں کی جدائی شاک ہوتی ہے، مگر تم مومن بنو اور ان کی جدائی تمہاری ہمت کو پست نہ کرے، نہ کام میں روک ہو۔ لوگ عام طور پر لفظ رٹتے ہیں اور ناموں سے مرعوب ہوتے ہیں۔ تم اصطلاحوں سے نہ ڈرو، لفظ مت رٹو، بلکہ مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو بات صحیح بات ہو اسے قبول کرو، جو غلط ہو اسے رد کر دو۔ صرف اس لیے تسلیم نہ کرو کہ کورس میں لکھی ہوئی ہے یا کسی بڑے آدمی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس وقت سب عزت احمدیت میں ہے، پس احمدیت کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو دنیا کی ہر عزت سے مقدم سمجھو۔ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو تم اپنی عاقبت بگاڑ لوگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں، میری تحریروں اور اخبارات سلسلہ کے پڑھنے کی عادت ڈالو کہ ان میں زندگی کا پانی ہے۔ آخر میں سب نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے بنو، خدا کے۔ ہم سب فانی ہیں اور وہی زندہ
اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اس کا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو اسی کے لیے کر دو، ہر سانس اسی کے لیے ہو، وہی مقصود ہو، وہی مطلوب ہو، وہی محبوب ہو۔ جب تک اس کا نام دنیا میں روشن نہ ہو، جب تک اس کی حکومت دنیا میں قائم نہ ہو، تم کو آرام نہ آئے، تم چین سے نہ بیٹھو۔ یاد رکھو اس فرض کی ادائیگی میں سستی پر ایک خطرناک لعنت مقرر ہے، ایک عظیم الشان انسان کی لعنت جس کی لعنت معمولی نہیں۔ وہ لعنت یہ ہے، اے خدا ہرگز مکن شاداں دل تاریک راہ، آنکھ او راہ فکر دین احمد مختار نیست۔ یعنی اے خدا ایسے تاریک دل کو کبھی شاد نہ کر، وہ کہ جس کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر نہیں ہے۔ اور وہ لعنت کرنے والا شخص خدا کا پیارا ہمارا سردار مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ خدا تم کو اور تمہارے سب بھائیوں اور عزیزوں کو اس لعنت سے بچائے، آمین اللہم آمین۔ ربی 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 سپردم بتو مایہ خویش را، تو دانی حساب کم و بیش را۔ یعنی میں اپنا سرمایہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی اس میں کمی بیشی کا بہتر حساب جانتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ وآخر دعوانا ان الحمد لک ومنک یا رب العالمین۔ میں آخر پہ یہ قرآنی دعائیں ہیں، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، سنتے ہوئے بعض کے لمبے نہیں ہوتا، کہ اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ ہو، تو وہ تو ذلیل ہو گیا، وما للظالمین من انصار، تو خدا تعالیٰ کے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا، منادی ینادی، ایک پکارنے والے کو جو بلا رہا تھا، للایمان، ایمان کی طرف، ان آمنو، پوچھتا تھا کہ کیا تم ایمان لاؤ گے بے ربکم، اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں پہ، وکفر عنا، اور ڈھانک دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری کمزوریوں کو، وتوفنا، اور وفات دے، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، اور عطا کر ہمیں، ما وعدتنا علی رسولک کا، جو تو نے وعدہ کیے ہوئے ہیں اپنے رسولوں کے اوپر، ولا تخزنا، اور نہ ہمیں شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، یوم القیامت، قیامت والے دن، انک لا تخلف المیعاد، تو یقیناً اپنے وعدوں میں تخلف نہیں کرتا فرماتا۔ وآخر دعوانا، اور آخر پر ہم دعا کرتے ہیں، ان الحمدللہ، اللہ کی حمد کے ساتھ، لکا و منکا و یا رب العالمین، اے رب العالمین۔ مرزا محمود احمد، 6/9/1934۔ جناب یہ وہ خط تھا جو آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے 2 حصے پہلے پیش کیے تھے، تیسرا آج عرض کر دیا ہے، اور سننے والوں کو اور جو اس سے کسب فیض کرنا چاہتے ہیں، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، تو وہ فرماتے جا رہے ہیں، اور وہ دلوں کے لیے تسکین بھی ہے، اس کے اندر سے عزیمت بھی کشید ہوتی ہے، اس سے توکل بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے آنے والے زمانوں پر نظر بھی دراز ہوتی ہے کہ اچھا ابھی منزلیں بہت دور ہیں، کام بہت ہیں، کام مشکل ہے بہت، منزل مقصود ہے دور۔ تو اللہ تعالیٰ اس عزیمت کو، جس کی انہوں نے جگہ جگہ تربیت کے طور پر بھی، نصیحت کے طور پر بھی، وصیت کے طور پر بھی ذکر فرمائے ہیں، کبھی نثر میں، کبھی نظم میں، اس میں یہ بار موقع تھا، تو اس کو ہم نے یوم مسلم موعود کے حوالے سے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنوں اور غیروں کو سب کو فائدہ اٹھانے اور دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔